ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر میں سوال کروں گی انصار عباسی صاحب سے. انصار صاحب، جیسے کہ بریک میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کا کہنا تھا کہ کرائم، وائلنس اور پالیٹکس کو الگ کرنا ہوگا، اپنے ایٹیٹیوڈ چینج کرنے ہوں گے. صحیح کہہ رہی ہوں میں سر؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور خاص طور پہ جو کراچی کا پرابلم ہے اس وقت کہ ایک تو چلیں کرائم ہو رہا ہے، کلنگز ہو رہی ہیں، اور جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے زندہ رہنا، تو کسی بھی شخص کا، اور پھر یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے لائف اور پراپرٹی کو آپ نے سیکیور کرنا ہے، جو کہ بالکل سیکیور نہیں ہے سندھ میں. دیکھیں سندھ میں بیسیکلی، اور یہ چونکہ اس سپریم کورٹ کے ہیئرنگ کے دوران چیزیں بھی آئیں، کلنگز کے علاوہ بھتے کی بات بھی کی گئی، قبضہ مافیا جس طرح سے سب کچھ کام کر رہا ہے. کراچی میں جو پہلے زیادہ تر الزامات لگائے جاتے تھے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ ایم کیو ایم کے اوپر لگائے جاتے تھے، اور اب یہ الزامات باقی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر آ رہے ہیں. ہر طرح کے الزامات آ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی سچ میں آپ کو بتاؤں، میجر شیئر جو ہے، جو ایلیگیشنز ہیں، ان کا جاتا ہے ایم کیو ایم کے اوپر. تو میں چونکہ آئی ایم سٹنگ ان اسلام آباد، اور میرا ایک کنسرن ہے کہ ہمارے جو کولیگز سر آپ بیٹھے ہیں کراچی میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی میں جو انوائرمنٹ، خوف کی ایک انوائرمنٹ ہے، ہراسمنٹ کی ایک انوائرمنٹ ہے. بے شک آپ پولیٹیکل ویوز رکھتے ہیں جو ڈیفر کرتے ہیں ان پرٹیکولر ایم کیو ایم سے، اور پھر ایسے جرنلسٹ جو کہ کوئی بات کرنا چاہیں، فرض کریں کھل کے کسی بھی سیاسی پارٹی کے متعلق، یہ جو ہراسمنٹ کا ایک ایٹماسفیئر ہے، یہ کراچی میں ہر حال میں ختم ہونا چاہیے. اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری میری خیال میں ایم کیو ایم کے اوپر آتی ہے، بیکاز میں چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم بینگ پولیٹیکل پارٹی زندہ رہے، پھلے پھولے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایم کیو ایم سمیت، اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ان کو کرائم اور سیاست کو ہر حال میں علیحدہ کرنا پڑے گا. اور یہ صرف ورڈز کی بات نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی ہونا چاہیے. اور جو پروسیکیوشن، جس طرح سپریم کورٹ میں بھی بات آئی، کیا ہماری فیئر پروسیکیوشن ہے، کیا ہماری فیئر طریقے سے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے. سو جب آپ کی پولیٹیسائزڈ پولیس ہے، پولیٹیسائزڈ آپ کی پروسیکیوشن ہے، تو جتنے بڑے کلرز پکڑ لیں گے وہ ایک دم سے نکل جائیں گے باہر. صحیح. اچھا، یہاں پر فاروق نسیم سے میں یہاں پر یہ سوال کرتی ہوں، کیونکہ آپ متحدہ کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اس خود نوٹس کیس میں. اب یہ والا پوائنٹ جو ایک انصار عباسی صاحب نے کہا، اور اس سے پہلے جسٹس صاحب نے یہ بات بھی بولی کہ یہ سب کس نے روکا ہے، اس پر کیا کہیں گے فاروق؟ دیکھیے، میں پہلے تو یہ بتاؤں کہ میں متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے یہاں نہیں بیٹھا. اگر ان سے کوئی اسپیسیفک سوال آپ نے کرنا ہے تو ان کے لیڈران کو یا ورکرز کو بلائے جائے. لیکن کیس کے لیے میں تمام لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں. جب میرے پاس ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہ کیس لے کے آئے تو میں نے پہلے ایویڈنس اس کی دیکھی. اس ایویڈنس کو جو میں نے فائل کیا ہے عدالت میں، تو اس کے اندر جتنا بھی بھتہ ہے اور جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں، وہ صرف ایلیگیشنز نہیں ہیں. لوگوں نے کباڑی مارکیٹ شیر شاہ کی ہے، جنرل یہاں پہ بندر روڈ میں مارکیٹیں ہیں، 100 300 400 500 ایپلیکیشنز ہیں جہاں ان لوگوں نے بھتے کا الزام یہ لیری وار گینگ اور بابا لاڈلا یا جو بھی ان کے 2-3 نام ہیں ان پر لگایا. تو جسٹس طارق صاحب، میں آئی ریئلی اپریشیٹ ہم، از آلویز گائیڈ لائن صحیح دیتے ہیں ایز اے جج آلسو. انہوں نے یہ کہا یہ کس نے روکا تھا پولیس کو یہ کام کرنے سے. ہم نے ایویڈنس لگائی 18 لوگوں کی. ان 18 لوگوں نے بیانات اپنے قلم بند کر کے سپریم کورٹ میں فائل کیے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سائلنٹ آپریشن ہوا. وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے لیاری وار گینگ نے کڈنیپ کیا، اور کسی کے کہنے پہ ان 18 لوگوں کو سائلنٹلی چھوڑا گیا. اگر سپریم کورٹ صرف یہ معلوم کر لے، یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس وقت کہتی تھیں ہمیں وہاں جانے نہیں دیا جا رہا، وہ یہ معلوم کر لیں، یا رینجرز آ کے یہ بتا دیں کہ یہ کس کے ایما پہ، کس کی مداخلت پہ یہ 18 لوگوں کو چھوڑا گیا، تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، پرسیپشنز اپنی جگہ پہ، لیکن تھوڑا ریالٹی چیک ہو. یہ دیکھیں یہ ایویڈنسز کیا ہیں. ایم کیو ایم کا کیا انوالومنٹ ہے، کیا انوالومنٹ نہیں ہے. ایم کیو ایم والے جانے، انصار صاحب جانے. یہ بات بالکل درست ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو کسی بھی کرائم سے، کرمنالٹی سے دور ہونا چاہیے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آئی ایگری وتھ ہم. لیکن کیونکہ یہ کراچی میں نہیں رہتے، ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ کیا، کس طرف سے، کہاں سے اس قسم کی بھتے اور کیا کیا آتے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو اس طرح جنرلائز کیا جا سکتا ہے. اس کو ذرا سا آپ تحقیق کریں انصار صاحب، آپ خود دیکھیں یہ جو ایویڈنسز ہم نے جو لگائی ہیں
پلیز یہ جو ایویڈنسز ہم نے لگائی ہیں آپ صرف ان کو منگا کے یہ پڑھ لیجئے اور خود ڈیسائیڈ کر لیجئے. اچھا جہاں تک کہ یہ جیسے ایک ایلیگیشن ایلیگیشن کہہ رہا ہوں, ایک آپ نے کامنٹ دیا بین کرنے کا, میں اس میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. یہ جو ریسٹرکشن جو ہے یہ ایڈورسیریل نہیں ہے, یہ انکوزیٹوریل ہے. میں ایکسپلین کروں. یہ پہلے دن میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا اور آج ایک دفعہ نہیں 4-5 دفعہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو کہا کہ ہم یہاں یہ پولیٹیکل بیٹل گراؤنڈ بنانے نہیں آئے ہیں, ہم یہ کسی پر بلیم ڈالنے نہیں آئے ہیں, ہم یہاں پہ انویسٹیگیٹ کرنے آئے ہیں, انکوزیٹوریل طور پہ یہ چیک کرنے آئے ہیں. اور اس کے بعد نیچرلی اگر کسی نے بھی کیا ہے اس کے لیے گائیڈ لائنز بھی فکس کی جائیں گی, پروسیس آف لا بھی ہوگا, اور رسپانسبلٹیز کا وہ تمام کرمنل پروسیکیوشنز کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں صرف ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جو میرے پاس ایویڈنسز تھی اس پہ میں یہ بات کر کے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کو جنرلائز نہ کریں. 2 سے 3 مہینے اس میں جی سوری پلیز سوری اس میں نسیم صاحب دیکھیں, آپ جو بات کر رہے ہیں سنس یو ریپرزینٹ دا ایم کیو ایم, آپ ان کے ظاہر ہے کونسل ہیں اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ایویڈنس دیا, اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی سنا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بھی کہ ان دا ریسنٹ پاسٹ ایم کیو ایم کے لوگوں کو اور ایون بہت سے ایسے لوگ جن کو صرف نہیں, میں یہی مجھے پوری بات, ایسے لوگ بھی جن کو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ اردو زبان کی بسوں سے اتارا گیا شناختی کارڈ دیکھ کے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اوور آل دیکھیں جی آئی ٹی رپورٹس کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے کیا کہا. جی آئی ٹی رپورٹس 44 آئی ہیں, اس میں کتنے ٹارگٹ کلرز انہی رپورٹس کے مطابق 22 کا تعلق ایم کیو ایم سے, 6 ایک بھی کبھی نہیں ہوا پیپلز پارٹی کا, آج 6 ٹارگٹ کلرز ان کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ, پھر حقیقی کے ساتھ ڈفرنٹ. سو یہ اوور آل ایک پکچر ہے. آپ ڈیفینیٹلی جو پکچر پیش کر رہے ہیں وہ ایم کیو ایم کی ہے, لیکن وہ ایک اوور آل پکچر ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کی حیثیت سے ایم کیو ایم کی زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ پرسیپشن ہے اور ریئلٹی جتنی بھی ہے, 80% ووٹ بینک ریئلٹی اور پرسیپشن بالکل ان کا ووٹ بینک بہت بڑا ہے, اور ذمہ داری بھی سب سے بڑی. سب سے بڑے بھائی جو پولیٹکس میں ایک چیز اگر کراچی میں سب سے بڑے بھائی ہے ایم کیو ایم, سو ان کا کام ہے کہ کوئی بھی میرا خیال اپرچونٹی مس نہ کریں, وہ ہر حال میں انشور کریں امن کو, ہر حال میں. To this extent کہ they should not miss an opportunity, I fully agree. لیکن آپ دیکھیں المیہ کیا ہے. المیہ یہ ہے کہ 80 سے 85%, 90% ایم کیو ایم کا جینون ووٹ بینک تو ہے, لیکن کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پاور پولیس کی, پولیسنگ کی, ہوم منسٹری کی ایم کیو ایم کے پاس نہیں ہے. دیکھیں اس کو نہیں مشرف صاحب کے دور میں رہی, بالکل یہ کمپیئر کر لینا ان فگرز کو, اس ادوار میں ان فگرز کلنگ کے فگرز کو کمپیئر کریں ان 3 سال. اچھا پیر صاحب سے بھی تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. پیر صاحب آپ نے گفتگو سنی, آپ کس حد تک اگری کریں گے اس پوائنٹ آف ویو سے؟ اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت سارے پاور میں ہیں. یہ بھی ایک جمہوریت کی نفی ہے, کیونکہ جمہوریت میں ہمیشہ ایک رولنگ پارٹی ہوتی ہے اور ٹریئری بینچز ہوتے ہیں اور اپوزیشن ہوتی ہے. یہاں کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں, کسی کو منسٹریز دے کر جو ہے اپنے سائٹ سے ملا دیا گیا ہے, کسی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے, کسی کو فائنینس کیا گیا ہے, کسی کو ایڈوائزر بنا کر دیا گیا ہے. سندھ میں تو کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں, اور یہ کہنا کہ ایم کیو ایم اپوزیشن ہے, آئی ڈونٹ ایگری, کیونکہ اس وقت تک 3.5 سال تک تو وہ حکومت ہی کرتے آئے ہیں اس وقت تک. تو رسپانسبلٹی جہاں پہ آتی ہے تو میں کسی پارٹی پہ رسپانسبلٹی نہیں ڈالوں گا, اوور آل حکومت کی ساری رسپانسبلٹی ہے, ان کو دے آر ٹو بی بلیمڈ. اور سپریم کورٹ صحیح ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی پارٹی کو بین نہیں کر سکتی یا کسی کو جو ہے سزا نہیں دے سکتی ان 184(3) میں, لیکن اگر ان کے پاس مٹیریل جو ہے ایویڈنس ISI نے بھی دیا ہے, آئی بی نے بھی دیا ہے, جو کہ ہم لائرز نے بھی نہیں دیکھا ہے. اگر سپریم کورٹ اس کنکلوژن پہ آتی ہے کہ کوئی پارٹی یا گروپ یا کوئی بھی ہو, میں نام نہیں لوں گا, کوئی بھی ہو, اگر وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں ہے اور ٹیررزم میں انوالوڈ ہے, سپریم کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ان کو بین کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں
ایکشن لیا جائے اور پھر فائنل ڈیسیجن پھر بھی سپریم کورٹ کے پاس جائے گا کہ وہ اس پہ اپیل میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ کو کافی مشکل جو ہے فیصلے کرنے پڑیں گے اور یہ کہنا کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے دشمنوں کے ایجنٹ دشمن ملکوں کے ایجنٹ نہیں ہیں یہ بھی غلط بات ہے. یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے سپریم کورٹ میں ہمارے آئی جی صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے کہ 26 لاکھ ایلینز جو کہ ہر نیشنلٹی کے ہیں جس میں میجارٹی انڈینز کی ہے وہ یہاں موجود ہیں اور ان میں ہو سکتا ہے کہ 100-200 جو ہے وہ بھی ہوں ایجنٹ اور وہ بھی تو رسپانسبلٹی تو وہ بھی حکومت کی ہے کہ ان کو پکڑے. 26 لاکھ ایلینز اس ملک پہ بار اس شہر پہ بار یہ کس کی اجازت سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اس میں بھی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پوائنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف. تو یہ تو بالکل ٹوٹل فیلیور آف گورنمنٹ ہے اور ہم نے یہی کہا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ فیل ہے تو اس لیے ان کو فریش مینڈیٹ لینا چاہیے. اچھا انصار صاحب کو موقع دیتے ہیں. انصار صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اسی سلسلے میں. دیکھیں میں اس بات پہ ویسے ایگری کروں گا کہ یہ جیسے کہ ہم نے شروع میں ڈسکشن کیا کہ ایگزیکٹو کا کمپلیٹ بیسک ریسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی ایگزیکٹو کی ہے اور کمپلیٹ فیلئر ہے ایگزیکٹو کا. ذرا سا بھی انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا. آپ دیکھیں کہ 3.5 سال میں اور ابھی بھی آج بھی اتنی کلنگز پہ بھی ڈی جی رینجرز کا بھی یہ کہنا تھا انصار صاحب کہ 22 اگست کو جا کے ان کو آرڈرز دیے اور آج پھر ایک خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ 90 دن کے لیے دیے. دیٹس اٹ. اب مطلب سیریسنس تو نظر ہی آ رہی ہے. آئی جی صاحب آگے کہتے ہیں کہ 40% پولیس پولیٹیسائزڈ ہے. آئی جی صاحب خود کون ہے ذرا ان کا بھی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. سو جب تک دیکھیں نیوٹرل پولیس نہیں ہوگی نا جن کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کا اعتبار نہ ہو ایسا یعنی کہ آئی جی صاحب کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دیں انصار صاحب آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو یعنی ڈیفینیٹلی ان کا تو بہت قریبی تعلق ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے. یہ جو مرڈر کیس تھا مرزا مرڈر کیس اس میں جیل میں بھی رہے اور انہوں نے آؤٹ آف ٹرن پروموشن اور ان کو ہائی پروفائل یعنی ادروائز اوسٹ ہی رہے ہمیشہ لیکن جب یہ گورنمنٹ آئی ان کو بڑی ہائی پروفائل پوزیشنز ملی. سو اب دیکھیں پولیٹیسائز نیچے کہتے ہیں کہ پولیٹیسائز 40% انہوں نے یہ الزام لگایا کہ 40% میری جو فورس ہے دیٹ از پولیٹیسائزڈ. آپ خود کیا ہیں. سو دیکھیں جب تک نیوٹرل پولیسنگ نہیں ہوگی جن کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کا اعتبار نہ ہو یہ بہت ضروری بات ہے. وہ کہاں سے لائیں گے نیوٹرل پولیسنگ انصار صاحب. وہ میری تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی وہ آئے گا کہاں سے. یہ سب ہوگا کیسے. دیکھیں بہت آسان ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ جو ایڈمنسٹریشن کا جو آرٹ ہے اس میں پولیٹیکل ول اگر ہونا اگر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ یہ کہیں کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے انٹرونشن کی ضرورت ہی نہیں. میں تو یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ اگر ان کی ول ہوتی یا وہ کرنا چاہتے ہوتے تو یہ آج اس کو نوٹس تک تو بات نہیں آتی. ول ہو تو پولیس بھی ٹھیک ہو جائے گی. آپ ریشفل کریں گے پولیس کو ادھر ادھر کچھ آپ پولیس جسٹس صاحب کو اسلام آباد سے اٹھ کر کراچی آنے کی ضرورت نہیں تھی انصار صاحب. اگر بارش بھی ہوتی ہے نا اب کراچی میں تو اس کے لیے بھی چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا پڑتا ہے. انفراسٹرکچر اور رینجرز کو آپ نے پاورز کیوں نہیں دی وہاں پہ آپ نے ویسے تو بٹھایا ہوا ہے پاورز کیوں نہیں دی. سو یہ تو عجیب و غریب قسم کی کوئی بیہیویئر ہے گورنمنٹ کا کہ سمجھ نہیں آتی. اتنی نان سیریسنس لوگ روز مر رہے ہیں وہاں پہ اور آپ نے ہزاروں لوگوں کو مارا اپنے سامنے دیکھا اور صرف پالیٹکس اور وہ جو ریکنسلیشن کے نام سے تو چڑ ہونے لگی ہے کہ یہ کیا ریکنسلیشن ہے کہ جو کرپشن کے اوپر بھی کور ڈالتی ہے جو لوگوں کے کلنگز کو بھی یعنی کہ آپ معاف کر دیتے ہیں ہر چیز کو. اور سب ٹارگٹ کلرز آپ دیکھیں اے این پی کے ٹارگٹ کلرز جو حکومت میں ہیں پاکستان پیس پارٹی کے ٹارگٹ کلرز جو حکومت میں ہیں اور پھر ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلرز جو حکومت میں ہیں. یہ عجیب سی بات ہے.